العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا بیطاعت الجاہلیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اس عالم میں مر جائے کہ وہ اپنے امام زمانہ کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ معزز مومنین مومنات، امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور حسب وعدہ آج ہم گفتگو کریں گے ان شخصیات کے بارے میں کہ جو غیبت صغریٰ میں امام زمانہ علیہ السلام کے نائبین رہ چکے ہیں۔ غیبت صغریٰ کا وہ عرصہ جس میں امام علیہ السلام لوگوں سے بالمشافہ ملاقات کرتے تھے، بہت کم لوگوں سے، لیکن آپ کے جو نائبین تھے وہ آپ کے بارگاہ میں ملاقات کا شرف حاصل کیا کرتے تھے، لوگوں کے اموال خمس مولا تک پہنچاتے تھے، لوگوں کے مسائل لوگوں مولا تک پہنچاتے تھے اور ان کے جوابات لے کر ان لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ ان نواب اربع جو لگاتار 4 ہیں، ان کے نام پہلے آپ کی خدمت میں بیان کرتی ہوں۔ پہلے جو مولا کے نائب ہیں ان کا نام ہے جناب ابو عمر عثمان بن سعید عامری۔ اس کے بعد ان کے فرزند جناب ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عامری، اور تیسرے نمبر پر جناب ابو القاسم حسین بن روح نوبختی، اور نمبر 4 پہ جناب ابو الحسن علی ابن سامری۔ یہ 4 وہ بزرگ عالم دین جو مولا کے سفیر، نائب اور وکیل کہلاتے ہیں، اور ان 4 کا جو تقویٰ ہے وہ ہم بیان کرنا بھی چاہیں تو شاید ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ان میں سے جو پہلے ہیں عثمان بن سعید، ان کے بارے میں بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ 4 اماموں، 4 ائمہ اطہار کی بارگاہ میں رہے۔ 12 برس کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام کے دربار میں ہوتے تھے، اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتے تھے، اور پھر امام زمانہ علیہ السلام کے پہلے نائب کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ یہ وہ عظیم شان عالم دین ہیں کہ امام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے روغن فروشی یعنی تیل بیچنے کا کام شروع کیا، کیونکہ لوگوں کے اموال، لوگوں کا سامان خمس وہ تیل کے ڈبوں میں ڈال کر ظاہراً گلی گلی پھرتے تھے اور بارگاہ امام مولا کے گھر تک جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر امام علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، لوگوں کے اموال پہنچاتے تھے اور لوگوں کے مسائل بتاتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل تشیع میں سے ہی مولا کے پیروکاروں میں سے کچھ گروہ ایسے تھے جن کو شک تھا کہ امام موجود ہیں بھی یا نہیں، کہ 11ویں امام اس دنیا سے لاولد تو نہیں چلے گئے۔ تو انہوں نے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں جواب چاہیے، معجزہ دکھائیں ہمیں امام اگر موجود ہیں، تو انہوں نے ایک سفید کاغذ پر بغیر روشنائی کے قلم سے ایک خط لکھا، یعنی بغیر انک کے پین سے انہوں نے ایک خط لکھا، اس میں اپنے مسائل لکھے، اپنے شکوک و شبہات بیان کیے، اور وہ خط عثمان بن سعید کو دیا گیا کہ تم جاؤ، اگر امام موجود ہیں تو ہمیں اس خط کا جواب ملے گا، جو ہم نے پوچھا ان سوالوں کا جواب ملے گا۔ ظاہراً وہ ایک سفید کورا کاغذ ہے، سفید کاغذ ہے۔ لے کر گئے عثمان بن سعید خدمت امام میں، امام علیہ السلام نے اس خط کو کھولا، اس کو پڑھا، اور ایک ایک سوال کا اسی ترتیب سے جواب اپنے ہاتھوں سے تحریر کر کے لوگوں کو دیا۔ ان کے شکوک و شبہات جو تھے وہ ختم ہوئے، اور ان کا ایمان امام کی موجودگی پر کامل ہو گیا۔ یہ وہ عظیم ہستی، ان کا نام عثمان بن سعید ہے، جو رابطے کا ذریعہ ہیں امام علیہ السلام اور لوگوں کے درمیان۔ یہ پہلے نائب امام، ان 4 نائبین میں سے جنہیں ہم نواب اربع کہتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے جناب ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری، یعنی محمد بن عثمان ان کے بیٹے ہیں، جو تقوی میں اپنے بابا کی طرح ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے بابا کے انتقال پر جو مولا نے ان کو، امام زمانہ علیہ السلام نے ایک تعزیتی خط بھیجا، اور اس میں امام نے بہت زیادہ تعریف کی ہے ان کے والد کی، ان کے تقوی کی، ان کی پرہیزگاری کی، اور پھر ان کو خوشخبری دی کہ تم ان کے صحیح معنوں میں جانشین ہو اور ہمارے نائب ہو۔ تقوی کا یہ عالم ہے ان کا،
محمد بن عثمان کا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبر تیار کر کے رکھی ہے، اسے کپڑے سے چھپا کے رکھتے تھے اور باقاعدگی سے ہر روز اپنی قبر میں جا کے بیٹھتے تھے، ایک پارہ قرآن مجید کا پڑھتے تھے، اپنی قبر کو قرآنی آیات سے اور ائمہ اطہار کے ناموں سے سجا کے رکھا تھا، اور لوگوں کو یہ تک بتا دیا تھا کہ امام نے مجھے خبر دے دی ہے کہ میں کس تاریخ کو کب اس دنیا سے جاؤں گا۔ اور امام علیہ السلام ان پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، بہت زیادہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، یہ لوگوں کے اموال پوری ایمانداری کے ساتھ امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور لوگوں کے مسائل امام تک لے کے جاتے تھے۔ مولا ان ہستیوں کو شرف ملاقات بخشا کرتے تھے۔ یہ دو باپ اور بیٹا ایک کے بعد دوسرے امام کے نائبین میں ہیں، اور اس کے بعد جو باقی دو شخصیات ہیں ان میں ہیں ایک ابو القاسم حسین بن روح نوبختی، جن کا آپ جب عریضہ 15 شعبان کو لکھتے ہیں تو یہی ذریعہ بنتے ہیں اس عریضے کو امام تک پہنچانے کا، اور آخری جو امام کے نائب ہیں جناب ابو الحسن علی بن محمد ثمری، ان دونوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے عظیم مرتبت، ایسے عظیم الشان لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو امام کی بارگاہ میں شرف ملاقات حاصل کر چکے ہیں، جن سے امام خوش و راضی ہیں۔ امام انشاءاللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔